آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور مجھے نہیں سمجھ کہ آپ نے کیوں کیا، اور اگر کیا ٹھیک کیا تو اس کے ثمرات کیوں نہیں نکلے۔ آپ نے ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیس پائپ لائن کا۔ آپ جانتے تھے کہ ہم پہ سینکشنز ہیں، آپ جانتے تھے کہ ہم بہت ہی نازک صورتحال سے دو چار ہیں، اس کے باوجود آپ نے کیا، جبکہ اب ہم پینلٹی کی طرف کہ ہمیں پیغامات ملتے ہیں، انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جانے کے پیغامات ملتے ہیں، اس کا فائدہ تو نہیں ہوا، ہم تو مشکل میں پھنس گئے۔ دیکھیے چوئی صاحب، ہماری انرجی کی ضروریات تھی بہت زیادہ۔ ہم ایل این جی پہ ڈیپینڈ کرنے شروع ہو گئے، اور یہ جو پروجیکٹ تھا یہ اوریجنلی پروجیکٹ تھا کہ ایران، پاکستان، انڈیا، اور آپ کو رائلٹی بھی ملتی، آپ کو اپنے انرجی کی ضروریات بھی پوری ہوتی، اور ہم نے جو پریشر تھا امریکنز اس کو کم نہیں کیا۔ We took the initiative as a sovereign state. آصف علی زرداری صاحب نے انیشیٹو لیا، اور پریزیڈنٹ احمدی نژاد اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا۔ اور یہ میرے پرسنل نالج میں ہے کہ جب میں ایران میں گیا تو میری ملاقات ہوئی اس وقت کے پریزیڈنٹ جناب احمدی نژاد صاحب سے، ان کے فورن منسٹر سے، میرا ڈیلیگیشن بھی تھا میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان بارڈر تک ہم نے پائپ لائن بچھا دی ہے، باقی ہم تو یہ انیشیٹو بھی لے سکتے ہیں کہ another 40 to 50 کلومیٹر ہم پاکستان میں بچھا دیں گے۔ لیکن آپ نے درست کہا سینکشنز تھی، لیکن اس سینکشنز کا کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا آپ کو۔ اب تک تو نہیں نکلا، کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ کافی سال ہو گئے، ابھی ایران نے وہ آربیٹریشن کونسل میں بھی نہیں گیا، وہ تو لحاظ کر رہا ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، لیکن انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی ڈیل کرنا پاکستان کی پولیٹیکل قیادت جس میں وہ ابیلٹی ہو وہ ڈیل کرے، اور وہ ڈیل کر سکتی ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ میں ہوتے، ہماری گورنمنٹ ہوتی، تو آصف علی زرداری صاحب نے جو انیشیٹو لیا تھا، ہوپ فلی وہ ایسا راستہ ضرور نکالتے کہ جس سے ہمیں اس سے استفادہ ہم حاصل کر سکتے اس سے۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پریزیڈنسی میں ہے تو he'll be working on it. Are you sure? I'm sure about it. اوکے، آگے چلتے ہیں۔ پنجاب میں آپ کا فارمولہ طے ہوا تھا پی ایم ایل این کے ساتھ، شرکت اقتدار کا، وہ شرکت اقتدار پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ فارمولہ یہ طے ہوا تھا، جو سرٹن پوائنٹس پین ڈاؤن ہوئے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ تو نہیں بنیں گے، تو ہم نہیں بنے، لیکن وہ جو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے جو باتیں تھیں، ایک تو اس کی پروونشل ڈسٹریبیوشن تھی، اور یہ ریسیپروکل بھی تھا، مطلب آبویسلی، اور پھر ہمارے جو یہاں پہ ممبرز نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی تھے، اور جو ڈیولپمنٹ فنڈس ملتے ہیں اپنے لیجسلیٹرز کو، اس کے حوالے سے ہمارا ایک معاہدہ تھا۔ لیکن پچھلے دنوں چیئرمین بلاول مطمئن نہیں تھے اس سارے ایگریمنٹ سے، اور انہوں نے بڑا اوپنلی کہا بھی۔ ابھی ریسنٹلی پھر ایک نئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی اور چیئرمین بلاول نے بھی کی ہے، تو دیکھیں ورکنگ ریلیشنز تو آپ کو ڈیولپ کرنے پڑیں گے نا۔ ورکنگ ریلیشن وفاق میں بھی موجود ہے۔ وفاق میں آپ نے صدارت اختیار کر لی، اسپیکرشپ آپ کو نہیں مل سکی، لیکن چیئرمین سینٹ آپ کے بن گئے، تو وفاق میں آپ موجود ہیں آئینی عہدوں پر، آپ پارلیمنٹ میں حلیف ہیں حکمران جماعت کے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ آپ نے کر رکھا ہے کہ 2.5 برس ان کے اور 2.5 برس آپ کے۔ نہیں، ایسا جیسی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، بالکل ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں، الائنس میں، کولیشن پارٹنرز کیا ہیں، ہم ان کے ساتھ الائنس میں ہیں، اور ہم نے انہیں انشور کیا تھا کہ آپ کو ہم گرنے نہیں دیں گے، آپ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے، اور جہاں آپ کو ووٹ کی ضرورت ہوگی نیشنل اسمبلی میں آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا جو ایکسپیرینس تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا وہ بہت اچھا نہیں تھا، اس پہ
یہ بھی تھا کہ جی حالانکہ اس کا انیشیٹو بھی آپ کا تھا. جی ہاں پی ڈی ایم بنی ہماری جماعت کے انیشیٹو پہ بنی تھی. تو وہ ہم نے کہا کہ ان کے پاس کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ تھے اور پرائم منسٹر صاحب تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہم نے کہا آپ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں, جو آپ پالیسیز بناتے ہیں وفاق کی سطح پہ کیبنٹ کی سطح پہ ان کو امپلیمنٹ کریں, ویل سپورٹ یو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم پبلک ایشوز سے بھی تو آنکھیں بند نہیں کر سکتے. 26ویں آئینی ترمیم آپ لوگوں نے بہت ملاقاتیں کی, دن میں 4 5 دفعہ ایک طرف جائے گئے دوسری طرف کے, بہت دوڑ لگی رہی سب کی. پھر آپ نے غیر اطمینان ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں چونکہ ہمیں ڈرافٹ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ملا. تو آپ کس لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے؟ نہیں یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم نے کیونکہ میں اس ٹو سم ایکسٹینٹ میں بھی اس کمیٹیز میں میٹنگز میں رہا, ہمارا طے یہ ہوا تھا کہ ہم اپنا ڈرافٹ بنائیں گے. اور پھر وہ جو میٹنگز مولانا صاحب سے ہوئیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں بھی شریک رہا, اور اس میں یہ طے ہوا کہ مولانا صاحب بھی اپنا ڈرافٹ مرتب کریں گے اور ہم آپس میں ایکسچینج کریں گے. پھر جوائنٹ میٹنگس مولانا صاحب کے نمائندے کی اور ہماری بھی ہوتی تھی. کامران مرتضیٰ صاحب ریپرزینٹ کرتے تھے مولانا صاحب کو, اس سائڈ سے مرزا آپ, نوید قمر, میں, ہم بیٹھتے تھے, شہری رحمان, ہم بیٹھتے تھے. جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ تھا اوبیسلی جو پہلا ڈرافٹ انہوں نے بنایا تھا اس پہ ہمیں بہت ساری ڈس ایگریمنٹ تھی. میرے چیئرمین کو ڈس ایگریمنٹ تھی اس پہ, اور جس پہ بہت سارے آرٹیکلس تھے, تو ہم نے اتفاق نہیں کیا. ہم نے بالکل اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس چاہتے ہیں, اور بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی الٹیمیٹلی پھر یہ مولانا صاحب کی سجیشن تھی کہ بینچز آ جائیں, تو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز آ گئے. پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا, اور پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ میں تھا, کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ہمیں بہت سارے اعتراضات تھے, اور یہ پارلیمنٹ کی کمزوری تھی 2011 میں. آپ لوگوں کی کمزوری تھی؟ پارلیمنٹ کی کمزوری آپ لوگوں نے کیا, حکومت آپ کی تھی. بالکل تھی. اور میں 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے 19ویں ترمیم زبردستی آپ سے کروائی گئی, اور بالکل کروائی گئی. لیکن میں اس وقت لیڈر آف ہاؤس تھا, اور میں اس کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی تھی, اور میں نے رجسٹ کیا. میں نے اس وقت بھی رجسٹ کیا. میں نے اس وقت بھی اپنی قیادت کو کہا کہ یہ جو ججمنٹ کی RF بھٹی کیس کی, اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں, اس پہ ڈیبیٹ کریں, اس پہ لیجسلیشن کریں, کہ یہ جو پارلیمنٹ از سپریم, جوڈیشری بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن ان دی گیون پیرامیٹرز آف دی کانسٹیٹیوشن. کیا افتخار چودھری نے یہ کہا تھا کہ میں 18ویں ترمیم کا لازم قرار دے دوں گا؟ میرا خیال ہے اس میں جو کھل کے بات کیجیے, وقت گزر گیا. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کر دوں گا, اور اس میں کچھ ہمارے دوست جو کیبنٹ کے تھے وہ شاید اس پہ کوئی خوف زدہ ہو گئے تھے, لیکن کم از کم میں اور میرے چند ساتھی ہم خوف زدہ نہیں تھے. ہم تو رجسٹ کرنا چاہتے تھے, اور وہ ایک وقت تھا. اور یہ زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوئی ہوگی؟ اوبیسلی ان کو ماننا پڑا. آپ لوگ پریویل نہیں کر سکے؟ ان کو ماننا پڑا فار اسموتھ رننگ آف پارلیمنٹ اینڈ دی گورنمنٹ. اسٹیٹ کرافٹ میں یہ جو ریلیشن شپ ہے, کیا یہ ری ڈیفائن ہونے چاہیے یا ری ڈیفائن ہو گئے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ریلیشنس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. اسٹیٹ کرافٹ کے لوگوں نے کرنا ہے نا, وہی کرنا ہے, لیکن وہ ریلیشنز جو پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہے نا, اسی کے اندر رہ کے کریں گے نا آپ. جب آپ اس سے باہر نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی. Obviously.